اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک عظیم الشان عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے، اور یہ قربانی ایک مسنون عمل ہے اور عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مدنی زندگی میں ہر سال اس عمل کا اہتمام فرمایا ہے، اور اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں آپ نے 100 اونٹ نحر فرمائے ہیں، اور ان 100 میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے خود اپنے دست اقدس سے نحر فرمائے، اور بقیہ 37 اونٹ آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی ان کو حکم دیا، بقیہ اونٹ انہوں نے نحر فرمائے۔ تو آپ نے مسلسل مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 10 سال قربانی کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو قربانی ایک مسنون عمل ہے۔ کس پر واجب ہے یہ ہم سمجھ لیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر نہیں ہے اور نہ اس کی طرف سے قبول ہوگی۔ عاقل ہونا، عقل مند ہو، کوئی آدمی ذہنی اعتبار سے معذور ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہو، نابالغ بچے کے پاس چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ آزاد ہونا، کوئی کسی کا غلام ہو، آج کل اگرچہ غلامی کا تصور نہیں ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جب غلامی تھی تو غلام پر بھی قربانی نہیں ہوتی تھی، آزاد آدمی پر قربانی ہے۔ مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے جب تک کہ وہ مقیم نہ ہو جائے، اپنے گھر تک نہ پہنچ جائے، مسافر پر بھی قربانی لازم نہیں۔ اور چھٹا، صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی قربانی کے لیے یہ 6 شرطیں۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنی مالیت نقدی کی صورت میں یا سامان موجود ہو جس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ وہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اس وقت میں تقریباً اس کی مالیت 60,000 روپے، 58,000 سے 60,000 روپے تک بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت، اتنی نقدی ضرورت سے زائد وہ موجود ہے ان قربانی کے دنوں میں، زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے اس کا پورے سال ملکیت میں رہنا شرط ہے، پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے ان قربانی کے دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس یہ پیسہ موجود ہے، ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہیں۔ اب ضرورت سے زائد ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے نہ ہونے سے انسان کی اپنی زندگی یا اس کی عزت وہ محفوظ نہ رہے۔ مثلا گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تب یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے زندگی پر بھی حرف آتا ہے اور عزت پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہیں، مثلا ہمارے گھر میں LED لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت 30-35 ہزار ہے، ہم نے گھر میں ٹچ موبائل 2 3 4 رکھے ہوئے ہیں جن کی مالیت 20-30 ہزار ہے، یعنی یہ چیزیں ضرورت سے زائد کہلاتی ہیں۔ ضرورت 3-4 ہزار والے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں گھر میں دیکھ لی جائیں۔ اگر یہ اضافی چیزیں جن کے بغیر بھی زندگی بسر ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کی مالیت 60,000 روپے کے لگ بھگ ہے تو پھر قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ 6 شرطیں قربانی کے لیے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس ان قربانی کے دنوں میں بھی پیسہ آ جائے تو اس شخص کو بھی قربانی کر لینی چاہیے۔ یعنی
پورا سال رہنا یہ شرط نہیں ہے، ان 3 دنوں میں پیسے کا آ جانا یہ قربانی کو لازم کرتا ہے۔ تو اب یہ شرطیں ہو گئی۔ قربانی کے جانوروں میں جو ہمارے ہاں معروف ہیں اور 1400 سال سے جس پہ تواتر چلا آ رہا ہے، چھوٹے جانوروں میں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا، لیلا یہ کیے جاتے ہیں۔ بڑے جانوروں میں گائے اور بھینس کی جاتی ہے اور پھر اونٹ کیا جاتا ہے۔ تو گائے اور بھینس میں 2 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے۔ چھوٹے جانور بکری، بھیڑ میں 1 سال کی عمر، بڑے جانوروں میں 2 سال۔ اب 2 سال جب جانور کی عمر پوری ہو گئی تو اب وہ جانور 1 سے لے کر 7 تک افراد کی طرف سے قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے کوئی جانور ایسا متعین نہیں کیا کہ اس میں 5 شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جب عمر پوری ہو گئی، جب وہ 2 سال کا ہو گیا، تب اس میں 5 کی شرط نہیں لگائی جا سکتی، اس میں 7 افراد قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں بھی 7 افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا ڈیل ڈول بڑا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں 7 سے زیادہ افراد شریک ہوں گے، بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اونٹ ہو یا گائے بھینس وغیرہ ہو، اس میں 7 افراد ہی قربانی کے عمل میں شریک ہو سکتے ہیں، اور چھوٹا جانور وہ 1 فرد کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے۔ تو ان قربانی کے دنوں میں، ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر، یعنی اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کوئی اپنے رشتہ دار سے حسن سلوک کرے تو وہ شاید بڑھ جائے، ورنہ ان دنوں میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرتا ہوں، میں قربانی نہیں کرتا، تو اس کروڑ روپے کی ویلیو قربانی کرنے والے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 15,000 روپے کا جانور اس کو قربان کیا، اور ایک آدمی نے قربانی تو نہیں کی لیکن اس نے 2 کروڑ اور 5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ قربانی والا یہ آگے بڑھا ہوا ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے ہاں احراق دم، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اس قربانی میں ہم ایک بات کا اہتمام کریں کہ جب ہماری قربانی ہو رہی ہو، ہم خود ذبح کر رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ خود ذبح کرنا بہت اچھی چیز ہے، کیوں کہ اس موقع پر بہت سارے ایسے لوگ بھی اوزار لے کر نکل پڑتے ہیں جن کو قربانی سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی، ذبح کرنے کا عمل اور طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو ہم بہتر ہے خود ذبح کریں۔ کسی اچھے دیندار، سمجھدار، اچھے عقیدے والے سے ہم خود ذبح کروا لیں، باقی کام کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ذبح بہرحال خود کریں۔ خود نہیں کر سکتے تو کم از کم قریب میں موجود رہیں، اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، میری بیٹی اٹھ اور اپنی قربانی کے قریب رہ، اس لیے کہ جب یہ جانور قربان ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو خاتونان جنت کی سردار کتنی سمجھدار خاتون تھیں، بڑا پیارا سوال کیا کہ ابا جان یہ فضیلت ہمارے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی؟ یعنی اس وقت امت کے لیے پوچھ لیا، تو آپ نے فرمایا میری بیٹی یہ ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو جو قربانی کرے گا تو اس کے قربانی والے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں الترغیب والترہیب میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ تمہارا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور اون کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں اس کا وزن 70 گنا بڑھا کر تولا جائے گا۔ 70 گنا، تو یہ 70 تحدید کے لیے نہیں ہے، اضافے کے لیے ہے، یعنی 70 سے صرف 70 نہیں ہے،
کئی گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روایت ترغیب و ترہیب میں ہے۔ تو خود موجود ہونا، کم از کم ہم وہاں پہ قریب ہوں، ذبح میں شریک ہو جائیں، اس کے ساتھ رہیں، اور ذبح کرتے ہوئے جو ذبح کرنے والا ہے بہتر ہے ہم خود کریں، ورنہ ہم اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اور جو تکبیر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذہن میں رہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، یہاں بسم اللہ اللہ اکبر کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو ہم خود جو چھری چلانے والے ہیں وہ یہ کلمات ادا کریں، جو پکڑنے والے ہیں ان پر ان کلمات کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف ذبح کرنے والے پر ہے۔ اور خود کریں، دعا خود پڑھیں، کسی اجنبی سے جس کو ہم نہیں جانتے اس سے ذبح نہ کروائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو۔ ایک واقعہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ کسی کے ہاں میں گیا تو ان کی قربانی ہوئی پڑی تھی، تو میں نے پوچھا جو ذبح کرنے والا تھا کہ ہاں ادھر آؤ بھائی، تم نے کیا پڑھ کے ذبح کی ہے؟ تو وہ اناڑی آدمی تھا، اس نے کہا جی میں نے ذبح کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہ جب بندہ مرتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جانور کو بھی موت آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی انا للہ پڑھا جائے تو اس سے قربانی متاثر ہو جائے گی، اس لیے ہم خود دعا کا اہتمام کریں اور خود پڑھیں۔ جو بقیہ مسنون دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں وہ دعائیں بھی ہم پڑھیں۔ تو قربانی خود کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عمل فرماتے تھے، اور قربانی کے جانور کی کھال تک اتارنے کا طریقہ، یعنی وہ موقع قربانی کا تو نہیں ہے، ایک جگہ پہ آپ گزر رہے تھے، ایک بچہ ایک لڑکا جانور کی کھال اتار رہا تھا، تو آپ نے کہا ٹھہرو میں تمہیں کھال اتارنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی آستین مبارک کو اوپر کیا اور ایسے مکہ بنا کر کھال اور گوشت کے درمیان ڈال کے آپ نے زور لگایا، یعنی جانور لٹکا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اس طرح کھال اتاری جاتی ہے۔ تو خود ذبح کرنا، خود کھال اتارنا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فعل ہم کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی سمجھدار، دیندار، اچھے آدمی سے ذبح کروایا جائے، اور جو اچھے انداز میں یہ کام کر سکتے ہیں ان سے کروایا جائے، اور قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہ آئے، اور نہ ہم اس کا تذکرہ کریں کہ میں نے تو 1 لاکھ والا اور 5 لاکھ والا اور 10 لاکھ والا کیا ہے۔ تو علماء کی رائے ہے زیادہ مہنگی قربانی کے بجائے کہ مہنگی صرف ایک، کہ بھائی 10 لاکھ کا ایک بیل کیا، اگر یہی آدمی 10 لاکھ کے 10 بیل کر لے تو یہ 10 جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوگا، اس سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اور 10 جانوروں کا گوشت بھی زیادہ غریبوں تک پہنچ سکے گا۔ تو بہرحال جائز ہے، افضل ہے، کوئی زیادہ جتنی اچھی جتنی مہنگی قربانی کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اولا افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک کے بجائے زیادہ قربانیاں کی جائیں، تاکہ ہماری طرف سے جانوں کا نذرانہ بھی زیادہ پیش ہو اور غریبوں کو فائدہ بھی زیادہ پہنچے۔ تو یہ قربانی سے متعلق چند اہم چیزیں تھیں۔ ان دنوں میں کچھ لوگ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، جانوروں پہ پیسہ لگانے کے بجائے غریبوں کو دے دیا جائے، ہمارے محلے میں غریب بچی ہے اس کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، وہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے دین پہ چھری نہ چلائی جائے، جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو اپنی جگہ پہ پورا کریں، اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم اپنا اضافی پیسہ جو ہم پیزا کھانے پہ، اپنے موبائلوں پہ اور نیٹ پیکج پہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ ادھر ہم نہ لگائیں، ہم 1 لاکھ روپے کا آئی فون نہ خریدیں، ہم غریب کی مدد کریں۔ ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جو ایک ہی ٹائم میں ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، اس سے غریبوں کی مدد کریں، اور دین کے گلے پہ چھری نہ چلائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حج کے بجائے غریبوں کی مدد کر، بھائی حج ایک فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی کرنے والا فرض ادا کرے۔ اس طرح قربانی ایک واجب درجے کے، واجب کے قریب کا عمل ہے، تو قربانی چھڑا کے لوگوں کو دوسری طرف لگانا یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی گہری سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ قربانی کی وسعت جن کی نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے غیبی خزانوں سے پیسہ مہیا فرمائے، اور جو اہل ایمان قربانیاں کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر
اس قربانی پہ جو اجر و ثواب رب العالمین نے رکھا ہے وہ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔